وہ روز کی طرح وہیں کھڑا تھا۔ ہیرا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکی، مگر پھر چل پڑی۔ یہ تو اب جیسے روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ لڑکا روز اسٹاپ پر کھڑا رہتا، جب ہیرا آتی اس کو دیکھتا، مسکراتا اور اس کے بس پر سوار ہونے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ اب تک وہ اس سے آگے نہ بڑھا تھا۔ ہیرا کالج میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ اس کی خوبصورتی پر لڑکے دل و جان سے فدا رہتے تھے، مگر ہیرا کا رشتہ اپنے خالہ زاد اسجد سے طے ہو چکا تھا اور وہ اسے پسند بھی کرتی تھی، لہٰذا وہ اپنے ارد گرد منڈلانے والے لڑکوں سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہیرا اتنی بھی نیک نہیں تھی کہ لڑکوں کے ہزارہ کوششوں کے باوجود نہ پگھلتی۔ اس سے پہلے بھی اس کا 2-3 لڑکوں سے وقتاً فوقتاً افیئر رہ چکا تھا، مگر صرف بات چیت اور ٹائم پاس کی حد تک۔ اس نے کسی کو بھی اس سے آگے بڑھنے کے قابل نہ سمجھا تھا، مگر یہ لڑکا تو اس کے لیے جیسے درد سر بنتا جا رہا تھا اور کسی بھی طرح اس کا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ ہیرا نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس سے بات کر ہی لی جائے۔ اس دن وہ سویرے ہی اسٹاپ پر آ گئی تھی۔ اسٹاپ پر ابھی کوئی نہ تھا، مگر وہ لڑکا موجود تھا۔ ہیرا اس کی طرف بڑھی، اپنا کاغذ پر لکھا ہوا نمبر بڑی خوبصورتی سے اس کے پاس پھینک کر ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ دوسری طرف چلی گئی۔ اس لڑکے کی تو جیسے لاٹری لگ گئی تھی، جسے وہ اتنے عرصے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ خود اس کے دام میں آ گئی تھی۔ وہ نمبر اٹھا کر وہاں رکا نہیں، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ کہیں اس سے واپس نہ لے لے۔ کالج سے چھٹی پر ہیرا نے گھر پہنچ کر جب موبائل فون آن کیا تو ایک نئے نمبر سے کافی ٹیکسٹ آئے تھے۔ ہیرا وہ ٹیکسٹ پڑھتے ہی مسکرا اٹھی۔ اسے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاصا عاشق مزاج واقع ہوا تھا اور اس نے ہیرا کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ ہیرا نے تمام میسیجز کا ایک ہی جواب دیا: دیکھو، اس خوش فہمی میں نہ مبتلا رہنا کہ تم نے مجھے متاثر کر لیا ہے اور اس لیے میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ میرا رشتہ ہو چکا ہے، سو کسی کو بھی اگر تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا بہتر ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ہیرا کے میسیج کے جواب میں کچھ دیر تک تو خاموشی طاری رہی، پھر اس کا میسیج آیا: دیکھو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس کا تو اندازہ تمہیں ہو گیا ہوگا۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا، پلیز مجھ سے دور نہ جانا ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا، اور وہ بھی تمہارے سامنے۔ دیکھو، میں صرف ڈائلاگ نہیں بلکہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ ہیرا کو ایسے لگا جیسے وہ سچ کہہ رہا ہو اور اس کے منع کرنے پر وہ واقعی اپنی جان دے دے گا۔ اس نے لکھا: دیکھو، میں اب کسی اور کی ہوں، لہٰذا تم میرے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ جواب آیا: تمہارے بارے میں سوچنا میں تب ہی بند کروں گا جب میری آنکھیں بند ہوں گی۔ میرا پیار سچا ہے اور تمہیں ایک نہ ایک دن اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ وہ ضد پر اڑا رہا، تاہم ہیرا نے اسے کوئی حوصلہ افزا جواب نہ دیا اور نہ ہی اسے بلاک کیا، نہ جانے کیوں۔ شاید اسے دن رات اپنی تعریفیں سن کر اچھا لگتا تھا، اور وہ لڑکا تو پیار کا جو لیول ظاہر کر رہا تھا، ہیرا تو اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ اسے اتنا رسپانس نہیں دے رہی تھی، بس کبھی کبھار اس کے کسی ایک آدھ میسیج کا جواب دیا کرتی تھی اور وہ اسی میں خوش ہو جاتا۔ ایک دن صبح صبح اس کا میسیج آیا: میں تمہارے ساتھ ایک بار کافی پینا چاہتا ہوں، دیکھو پلیز منع نہ کرنا۔ کیا تم میری اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتی؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کیسے تمہارے ساتھ باہر جاؤں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہم دونوں کا جو حشر ہوگا وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہیرا نے غصے سے اسے لکھا: دیکھو، یہ میری ذمہ داری ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، میں بس کچھ دیر تمہارے سامنے بیٹھ کر تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ وہ منع کرتی رہی، مگر اس کی مزاحمت اب دم توڑنے لگی تھی۔ آخر وہ مان گئی: دیکھو، صرف کافی پینے تک میں وہاں بیٹھوں گی اور یہ سب کسی کو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی: ارے تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، میں تمہیں بحفاظت لے کر جاؤں گا اور پھر واپس بھی چھوڑوں گا۔ وہ خوشی سے جیسے پاگل ہو رہا تھا اسے لینے۔ وہ اس کے گھر سے 3 گلیاں چھوڑ کر چوراہے پر اپنا بائک لے کر آیا تھا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے ہیرا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی،
وہ باتیں کرتے نسبتاً ویران سے روڈ سے جا رہے تھے کہ اچانک بائک بند ہو گئی۔ ارے شٹ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ دونوں نیچے اتر گئے تھے اور وہ بائک کا جائزہ لینے لگی۔ ہیرا بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کافی دیر کی کوششوں کے باوجود بھی بائک کی خرابی دور نہ ہو سکی۔ اب وہ حقیقی طور پر پریشان ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا علی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ یہاں سے تھوڑا فاصلے پر میرے ایک دوست کا گھر ہے، اس کے پاس بائک ہے، ہمیں اس کے گھر جانا ہوگا تاکہ وہاں یہ بائک چھوڑ کر اس کی بائک لے کر ہم نکل جائیں۔ علی نے سوچتے ہوئے کہا، دیکھو کچھ بھی کرو مگر جلدی کرو، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ ہیرا بہت پریشان تھی۔ تم فکر نہ کرو، بس میرے ساتھ چلو، علی نے کہا، اور پھر وہ دونوں چل پڑے۔ علی بائک کو دھکیلتا ہوا چل رہا تھا اور ہیرا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک بڑے سے مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہ مکان ابھی مکمل طور پر تعمیر شدہ نہیں تھا اور باہر سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو۔ ہیرا حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اور ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ علی نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ لمحے بعد اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، گیٹ کھلا ہے۔ ہیرا کو اب بھی نہ سمجھ آئی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ہیرا آؤ اندر۔ ہیرا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا، مگر تب تک علی اس کا ہاتھ پکڑے گیٹ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ اندر ایک لڑکا ایک کمرے سے باہر نکل رہا تھا جو کہ علی کا دوست تھا۔ ارے آؤ علی اندر، وہ ہیرا کو دیکھ کر کہتے کہتے رک سا گیا۔ علی نے اسے ساری صورتحال بتائی اور وہ بولا، ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم دونوں اندر بیٹھو کمرے میں، گھر میں کوئی نہیں ہے، ممی پاپا ماموں کے گھر گئے ہیں، اس لیے تم فکر نہ کرو، میں ابھی جا کر اپنے کزن کے گھر سے بائک لاتا ہوں اور پھر تم دونوں چلے جانا، وہ بولا اور انہیں لے کر ایک کمرے میں آیا جہاں ایک بیڈ اور چند کرسیاں رکھی تھی۔ پھر وہ دونوں وہاں بیٹھ کے، ہیرا کافی گھبرائی ہوئی تھی، اسے پریشان دیکھ کر علی بولا، ارے وہ بس ابھی آتا ہی ہوگا، تم پریشان کیوں ہو؟ علی نہ جانے مجھے کیوں ڈر سا لگ رہا ہے، وہ بولی، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ بس ابھی آتا ہی ہوگا اور پھر ہم نکل پڑیں گے، علی نے مطمئن لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا واپس آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے۔ وہ انہیں دیتے ہوئے بولا، تم دونوں چائے پی لو پھر تم چلے جانا، بائک میں نے گیٹ کے باہر کھڑی کر دی ہے۔ ہیرا اب بھی کچھ نہ سمجھ پائی تھی، اس نے گیٹ کے باہر کسی بائک کی آواز نہ سنی تھی، مگر اس وقت اس کی سوچ کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا ہیرا کو معنی خیز نظروں سے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ علی نے ہیرا کو کپ تھما دیا اور بولا، بس چائے پی کر ہم چلتے ہیں، مگر چائے پینے کے بعد سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ ہیرا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہو۔ اسے دیکھ کر علی مسکرایا اور پھر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر آواز جیسے اس کے اندر ڈوب گئی ہو، اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جس کا ہیرا نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ جس پہ اعتبار کر کے یہاں تک آئی تھی، اس نے اسے صحیح پاگل بنایا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کے جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ پل بھر میں وہ سمجھ گئی کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ وہ اسی کمرے میں تھی اور الٹی پڑی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، اس کے دونوں ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکلی ہوئی تھی، وہ کسمسا رہی تھی۔ اچانک باہر سے آنے والی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی۔ کوئی کہہ رہا تھا، آج تک جتنی لڑکیوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان میں سب سے زیادہ مزہ اسی نے دیا ہے، کیا خوبصورت چیز ہے یار۔ وہ پہچان نہ سکی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ اب تم جاؤ تو صحیح اندر اور اپنے حصے کا مزہ بھی وصول کر لو، آج تم یقیناً خوش ہو جاؤ گے، کوئی کہہ رہا تھا۔ جلدی کرو یار، اسے ابھی واپس بھی چھوڑنا ہے جا کر۔ یہ آواز علی کی تھی۔ پھر اس نے کمرہ کھلنے کی آواز سنی، وہ کسمسائی اور پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنے والے نے اسے ہلتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے منہ میں کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے۔ وہ بیڈ پر الٹی پڑی ہوئی تھی اس لیے آنے والے کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ اب آئے گا نہ مزہ، آنے والا بڑبڑایا۔ یہ آواز سن کر تو ہیرا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ آواز تو اس کے لاشعور میں بھی فکس تھی۔ یہ اس کا منگیتر تھا، اسجد۔ وہ حیرت اور صدمے سے بے حال سی ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے سیدھا ہونے کی کوشش کی تو وہ اس کے اوپر آ گیا اور غصے سے بولا، خاموشی سے لیٹی رہو، اگر میرا ساتھ دو گی تو میں سختی نہیں کروں گا۔ اب تو اسے کوئی شک باقی نہ رہا، یہ واقعی اسجد ہی تھا۔ اسجد ایسا نکلے گا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اس کے لیے اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔
اس نے اپنا کام تمام کیا اور ہیرا کے جسم میں حرکت نہ پا کر اسے حیرت ہوئی کہ کہیں وہ پھر بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ اس نے اسے ہلایا جلایا اور جب سیدھا کیا تو اس کے چودوں طبق روشن ہو گئی۔ ہیرا تم؟ وہ جیسے صدمے سے پاگل ہو رہا تھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ہیرا یہ تم؟ وہ بول رہا تھا مگر ہیرا کی بے نور آنکھیں اسے گور رہی تھی۔ وہ اس ظلم اور صدمے کو نہ سہ سکی تھی اور اس سے پہلے کہ اسجد اس کا سامنا کرتا وہ دوسری دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ اسجد پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس کا شور سن کر اس کے دونوں دوست اندر آ گئے۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ اسجد کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اندر تو قیامت گزر چکی ہے۔